بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کا جو عمل ہے وہ ہے جادو اور اس کے اثرات، اس کی تکلیف۔ جادو کسی بھی تعویذ یا نقش کے ذریعے نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس فن کے ماہر ایسا کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو نقصان سے دوچار کرنے کے لیے جادوگر افراد کسی تعویذ یا نقش کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کی طریقہ کار ہی ایسے ہوتے ہیں کہ سننے والا حیران ہوتا ہے کہ بتانے والا کیا بتا رہا ہے، جبکہ وہ سب کچھ سچ بیان کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی جادوگر نے حب کا عمل کرنا ہو تو وہ ہرگز کسی عورت کے دل میں پیار و محبت ڈالنے کے لیے یا کسی مرد کے دل میں عورت کا پیار ڈالنے کے لیے کسی بھی نقش یا تعویذ کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ ایسا عمل دونوں میں سے کسی ایک کے کرنے والا بتاتا ہے، جس کو سن کر ایک مرتبہ مسلمان کا دل ہل جاتا ہے، پھر اپنی ضرورت کی پیش نظر عمل کر کے کامیابی 3 دنوں کے اندر حاصل ہوتی ہے، اور اس گندے غلیظ عمل کے اثر سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اصل میں جادو اسی کا نام ہے جو دوسروں کو پریشان اور نقصان سے دوچار کرے۔ اسی طرح اگر جادوگر نے کسی کی دکان کو باندھنا ہو، قوت مردمی کو باندھنا ہو، کسی عورت کی کوکھ کو باندھنا ہو، کسی عورت کو بلا وجہ خون چھڑوانا ہو، یا کوئی بھی کام کرنا ہو، تو وہ کسی بھی نقش یا تعویذ سے کام نہیں دیتا، اور جس طریقے سے وہ جادو کا عمل کر کے اپنے مقصد کا تصور باندھتا ہے تو اس کے اثرات ضرور اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کا شاہد میں خود ہوں۔ اسی حوالے سے میں موضوع کی تشریح کر کے تمام افراد کو کھول کر بتاؤں گا کہ جادوگر کس کام کے لیے کس جادو کو کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، اور کسی نقش یا تعویذ کو ہرگز استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اس کے علوم کی بنیاد سفلی علم پر ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی ان کی کامیابی ہوتی ہے، بلکہ کئی مرتبہ انہیں سخت قسم کی ناکامیابی بھی ہوتی ہے، جس سے وہ پھر نئے راستے نکالتے ہیں۔ کیونکہ علم کوئی بھی ہو، اس کی مثال ایک گہرے سمندر کی ہے جس کو سر کرنے کے لیے انسان کی زندگی بہت قلیل ہے۔ اس علم کے سمندر کے چند قطرے ملنے پر اتنا کچھ ہو جاتا ہے تو سمندر کو سر کرنے والا کیا ہوگا۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ازل سے جادو نیک انسان اور خدا پرست افراد کے ہاتھوں ٹوٹتا رہا ہے اور ٹوٹتا رہے گا۔ کئی اولیاء اللہ کے داستانیں ہیں کہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی ان کا سامنا نہیں کر سکتا، اور آخرکار اسی ولی کے ہاتھ پر بیعت ہو جس سے مقابلہ کرنے کی اس سے کوشش کی، لیکن وقتی طور پر جادو کے ذریعے انسان دنیا میں کئی ایسے گھاٹے ضرور کر جاتا ہے جو ناممکنات سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اندر سے اپنا کام دکھا جاتے ہیں۔ مثلاً جادو کی بنیاد پر انسان کا ہلاک ہونا، اچھے بھلے چلتے ہوئے کاروبار کا بند ہو جانا، ہر حساب سے فٹ ہوتے ہوئے اولاد جیسی نعمت سے محروم رہنا، گھر میں خون برسنا، گھر میں اینٹوں اور پتھروں کا برسنا، سکون والے گھر میں اچانک ناچاکی کا جنم لینا اور اس کا حل نہ ملنا، روپے پیسے سے برکت اٹھ جانا، گھر میں رہنے والے افراد کا ایک دوسرے سے نفرت کرنا، اور کئی ایسی دنیاوی نقصانات جو انسان سوچتا تو ضرور ہے لیکن کوئی حل نکلنے یعنی کہ سوچتا تو ضرور ہے لیکن ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ گھر میں رہنے والے افراد کا ایک دوسرے سے نفرت کرنا، اور کئی ایسے دنیاوی نقصان جو انسان کو سوچنا تو ضرور ہے لیکن کوئی حل نکلنے کے بجائے سوچ اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور پھر ساری زندگی حساب لگانے میں گزر جاتی ہے کہ فلاں وقت جو میرے ساتھ ہوا اور کیا تھا، اور ایسا کرنے میں کس کا ہاتھ تھا۔ اب اس بات کی بنیاد پر عاملین سنے سنائے اور دیگر ٹوٹکوں کا ساتھ رکھتے ہوئے اس فرد کے ساتھ جتنے منہ اتنی باتیں والو شروع کر دیں، اور ایسے کئی سنہری خواب دکھاتے ہیں جس سے کوئی بھی ان کے جال میں بآسانی پھنس جاتا ہے۔ میرے دوستوں، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور سنت کے مطابق جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا ایک معمول بنا لینا، اس میں بھی بہت زیادہ برکت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔